ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ بڑی ایک محکومیت والا رویہ ہے. وہ ٹھیک ہے، گھر میں ایک بڑا ہوتا ہے ایک چھوٹا ہوتا ہے، والد گھر کا صدر ہے تو والدہ وزیر اعظم ہو، وہ بات تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری جگہوں پہ صنفی معاملات میں بہت زیادہ امتیاز ہے. کئی جگہ عورتوں کے ساتھ ان کے شوہر کی طرف سے یا ان کی ساس کی طرف سے یا ان کے سسرال والوں کی طرف سے سخت زیادتیاں ہوتی ہیں. جو حقوق اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دیے ہیں وہ ان کے متاثر ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں لڑکے کو لڑکی پر فوقیت دی جاتی ہے. اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو کئی لوگ تو مبارکباد ہی نہیں دیتے، کئی لوگوں کے منہ لٹک جاتے ہیں. اور بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ لو جی بیٹا ہوا ہے. اور بیٹی ہوئی تو کوئی لوگ اطلاع نہیں دیتے، یا کوئی اطلاع دیتے ہیں تو بڑے سرد سے لہجے میں اطلاع دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سننے والے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بیٹی ہوئی ہے، سننے والے کہتے ہیں چلو کوئی نہیں اگلی باری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا. تو بھائی یہ مبارکباد ہے یا کیا ہے؟ اور کسی کی 2-3 بیٹیاں ہو جائیں تو ان کا اور زیادہ ان کو کچھ بھی کہہ لیں، مایوسی کہہ لیں. یا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 3rd ڈاٹر جو ہے یا 4th ڈاٹر جو ہے وہ تو پھر انوانٹیڈ ہے. اب دیکھیے ایک مسلمان عورت کو اور ایک مسلمان مرد کو، ایک مسلمان ماں کو، ایک مسلمان باپ کو اپنی بیٹیوں کے بارے میں یہ سوچنا ہرگز زیب نہیں دیتا. بیٹا بیٹی میں امتیاز کرنا تعلیمات اسلامی کی صریحاً خلاف ورزی ہے. ہر مسلمان ماں کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی وہ سب کے ساتھ یکساں شفقت، یکساں محبت اور ان کی پرورش کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے اور ان کی ایجوکیشن کے لیے یکساں اہتمام کرے. بعض گھروں میں دیکھا ہے کہ ایک بیٹا ایک بیٹی ہے اور ریسورسز لمیٹڈ ہیں تو مہنگے اسکول میں لڑکے کو داخل کراتے ہیں، کم فیس والے میں لڑکی کو کراتے ہیں، چاہے وہ لڑکی پڑھائی میں بہت اچھی ہو اور لڑکا چاہے پڑھائی میں نکما ہو. لیکن مہنگے اسکول میں لڑکے کو یہ جی بیٹا ہے، یہ مرد ہے، اس کو اچھی ایجوکیشن چاہیے، حالانکہ وہ اچھا رزلٹ نہیں لا رہا. جو زیادہ قابل ہے، اگر بیٹی زیادہ قابل ہے تو اس بیٹی کی ایجوکیشن پہ زیادہ توجہ دیجیے. اگر بیٹا زیادہ قابل ہے تو، اور اگر دونوں قابل ہیں تو دونوں پہ یکساں توجہ دیجیے. اس قسم کا امتیاز اسلامی تعلیمات کی صریحاً خلاف ورزی ہے اور اولاد کی حق تلفی ہے. ہم کہتے ہیں جی اولاد نرینہ ہو تو بڑھاپے کا سہارا بنے گی. تو میں نے کئی گھروں میں دیکھا کہ ان کے ہاں اولاد نرینہ بھی ہے اور اولاد زنانہ بھی ہے، یعنی بیٹا بھی ہے بیٹیاں بھی ہیں. پھر وہ بڑے ہو گئے، بچوں ان کی اچھی پرورش ہو گئی، اچھی ایجوکیشن ہو گئی، بیٹا بہت اچھی جاب پہ چلا گیا یا بڑے اچھے بزنس پہ چلا گیا، بیٹی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر چلی گئی. تو میں نے تو کئی گھروں میں دیکھا ہے، کراچی کی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، دوسرے شہروں سے بھی دے سکتا ہوں. ایک گھر ہے جی کراچی میں، بوڑھے ماں باپ ہیں، بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں، بیٹا بہو پوتا پوتی اور دونوں ماں باپ بیڈ ریڈن ہیں، بوڑھے ہیں بیڈ ریڈن ہیں. ایک تو کمرے تک محدود ہے، ایک بیچارے بیڈ تک محدود. تو بیٹی جو ہے وہ قریبی رہتی ہے، کوئی 1.5-2 کلومیٹر. بیٹی صبح 7-7:30 بجے بچوں کو اسکول بھیجتی ہے، 8-8:30 بجے شوہر کو آفس بھیجتی ہے. تقریباً 10 بجے کے قریب بیٹی جو ہے اپنے والدین کے گھر آتی ہے ڈرائیو کر کے. ماں کو نہلانا دھلانا، اس کے کپڑے تبدیل کروانا، والد کو صاف ستھرا کرنا اور ان کی میڈیسن وغیرہ کا پوری ترتیب دینا. 1 یا 1:30 بجے بیٹی اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے کہ بچوں کے اسکول سے آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے. یہ پرانی بات بتا رہا ہوں، آج کل تو کورونا کی وجہ سے کچھ چیزیں ڈسٹرب ہیں. تو بھائی جس اولاد نرینہ کے لیے دعائیں مانگی تھیں وہ تو اپنی بیگم کے ساتھ اسی گھر میں رہ رہا ہے، لیکن جس بیٹی کی پیدا ہونے پر لوگوں نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، وہ بیٹی خیال کر رہی ہے، وہ بوڑھے ماں باپ کا سہارا بن رہی ہے. تو یہ بڑی عجیب عجیب سچویشن ہے، بہت تکلیف دہ باتیں سامنے آتی ہیں. تو مہربانی کیجئے اپنی اولاد میں بیٹا بیٹی میں کوئی امتیاز مت کیجئے. ایسا ہر امتیاز دین اسلام کی تعلیمات کی صریحاً خلاف ورزی ہے.